بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اسلام آباد کا سیاسی موسم بہت ہی کڑک والا ہے جی. بجلی چمکنے والی ہے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے والی ہے. سیاسی موسم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس ہفتے میں کیا ہونا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس ہفتے کا آغاز جو ہے موسمی اعتبار سے کیا ہوا ہے. اس وقت اسلام آباد دارالحکومت میں واقعتاً بارش ہو رہی ہے, گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. بجلی زوردار طریقے سے کڑک رہی ہے اور اتنے زوردار طریقے سے کڑکتی ہے کہ انسان سہم جاتا ہے اور استغفار کرنے لگتا ہے. یہ ہے اس وقت سچویشن. اور اسی طرح کا موسم ہے سیاسی. ہفتے کا آغاز یعنی کہ منڈے کا آغاز بہت ہی گو مگو والی کیفیت اور سراسیمگی والی کیفیت ہے. وزیر اعظم عمران خان بہت اچھی گورنمنٹ جا رہی تھی, بہت اچھی, اور ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا, نہ انٹرنلی نہ ایکسٹرنلی. اپوزیشن دم توڑ چکی تھی, پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے دور بھاگ چکی تھی. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نواز تیار نہیں تھی, نئے الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی, اسمبلیاں توڑنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی, استعفے دینے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی. یعنی اپوزیشن جماعتوں کی آپس کی لڑائی وزیر اعظم عمران خان کو بچا رہی تھی, اور وزیر اعظم عمران خان کو, ان کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا, اور تمام تر کوششیں اس دوران کی گئیں. جہانگیر ترین گروپ بنا, مختلف گروپس بنے, اتحادی چھوڑ گئے, کاف لیگ کے ساتھ جھگڑا ہوا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مضبوط رہی اور قلعہ مضبوط رہا, کوئی خطرہ نہیں تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہفتہ وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی بصیرت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی بصیرت کا امتحان ہے اس ہفتے میں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں, اور کیا وہ ایک مزید سیاسی لائف لائن حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ سے جو تنازع شروع ہوا وہ تنازع ابھی تک ختم نہیں ہونے پا رہا, اور شدت اس میں بڑھ رہی ہے. اور اس میں خاص طور پہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات حل ہو چکے ہیں, شانتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو اپوزیشن اس میں فیول ڈال رہی ہے وہ بڑا خطرناک ہے, اور وہ بہت ہی خطرناک چنگاریاں اس سے بھڑک سکتی ہیں. اور اس معاملے میں گو کہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں جتنی زیادہ تاخیر ہوگی معاملہ اتنا ہی زیادہ گھمبیر ہوتا جائے گا, اور کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جائے گا, اور فاصلے بڑھتے جائیں گے, اور شکوک و شبہات کا بیج بونے والے صرف بیج نہیں بو سکیں گے بلکہ وہ درخت بھی اگا سکیں گے, پودے اگا سکیں گے. یہ اس طرح کا موسم ہونے جا رہا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم جو کہ مر چکی تھی, ختم ہو چکی تھی, اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور فیصل آباد میں انہوں نے جلسہ رکھا. ان کا اجلاس تھا, اس سے پہلے ان کا اجلاس تھا, سربراہی اجلاس انہوں نے منسوخ کیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو ہی سربراہی اجلاس ختم ہوگا, بریفنگ ہوگی, تو سوالات پوچھے جائیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں. لہٰذا انہوں نے اوائڈ کیا اور فیصل آباد میں جلسہ رکھ لیا. فیصل آباد میں مریم صفدر صاحبہ کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بہت ہی نام لیے بغیر انہوں نے بہت زیادہ اس حد تک انہوں نے ان پہ الزام تراشی کی, تیر چلائے بلکہ تیر نشتر چلائے, ایسے چلائے کہ انہوں نے خاص طور پہ ایک میسیج دیا. الزامات اپنی جگہ, ان میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں وہ ایک الگ داستان ہے, اور آج ان کے معاملات اس حد تک کیوں خراب ہوئے کہ جلسوں میں آ کے بھی انہیں یہ کہنا پڑا. لیکن اس سے پہلے یہ چیپٹر ایک الگ ہے, وہ میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا. لیکن انہوں نے ایک میسیج دیا, اور وہ میسیج دیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا اصولی موقف بالکل ہے
کہ DGISI کی اپائنٹمنٹ وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ حلفاً انہوں نے کہا میں کہتی ہوں، لیکن جو اگلی بات ہے انہوں نے کہا کہ نہ یہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے، پہلے یہ وزیر اعظم الیکٹڈ ہو، اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے، اور اس موقع پہ وزیر اعظم عمران خان کا ہم بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ مریم صفدر صاحبہ نے بڑا میسج دیا ہے کہ اس وقت ہم وزیر اعظم عمران خان کا، ان کی حکومت کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ ادروائز کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اصولوں کی بنیاد پہ کچھ منیمم 2 4 6 باتیں اس پہ ایک دوسرے کو یہ کور دیتے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ زیادہ کور دیا اور سٹینڈ لیا، اور اب ایسا ہے یہ تو ہے مسلم لیگ نواز، جبکہ مسلم لیگ نواز کے اپنے تعلقات یا مریم صفدر صاحبہ کے اپنے تعلقات فوج کے بارے میں فوج سے اچھے نہیں ہیں، وہ خود تنقید کرتے رہے ہیں، اور آرمی چیف پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی، لیکن اس موقع پہ انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ رکھ دیا ہے آرمی چیف کے پلڑے میں، اور آرمی چیف کے پلڑے میں وزن رکھ دیا اور وزیر اعظم عمران خان کے پلڑے میں نہیں رکھا۔ افواج پاکستان کے وزن میں اپنے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا، عمران خان کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالا، اور خاص طور پہ واضح میسیج دیا کہ یہ گرتے ہیں تو کل نہیں آج گر جائیں، ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہماری طرف سے بالکل ہم رزسٹ نہیں کریں گے، ہم کوئی جمہوریت کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ بات۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جناب نواسے بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں؟ بلاول بھٹو بھی یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان فوج اور ISI کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں، یعنی جو الزام وزیر اعظم عمران خان ان پہ لگاتے تھے اب وہی الزام وزیر اعظم عمران خان پہ لگا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا کہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر سب کچھ یہ ایک طے شدہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہے، اصولی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کیونکہ حالات، تاریخ کی مثالیں تو دینی پڑتی ہیں۔ اکتوبر 99، یہ بھی اکتوبر ہے، یہ اکتوبر 2021 ہے، وہ اکتوبر 99 تھا، تو حالات خراب ہوتے ہوتے اکتوبر میں داخل ہو گئے تھے، اکتوبر 99 میں، اور اکتوبر 99 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب حکومت گرائی پرویز مشرف صاحب نے، یا جب ٹیک اوور کیا، تو اس وقت بلکہ حکومت تو کہنا چاہیے نواز شریف صاحب نے خود ہی گرائی، نہ وہ آرمی چیف کو اس وقت برطرف کرتے نہ حکومت گرتی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ خیر جب حکومت گر گئی، پرویز مشرف صاحب آ گئے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کو ویلکم کیا تھا، اور وہ سب معاملات ان کے جو بھی تھے وہ ایک سائڈ پہ رکھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے اپنا وزن ڈال دیا تھا مشرف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو کے حق میں نہیں آئے تھے ابتدا میں، بعد میں پھر وہ ایک اتحاد بنا نواب زادہ نصر اللہ خان کی صدارت میں، لیکن فی الوقت کوئی چیلنج نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت کی برطرفی پہ کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت بھی جو حالات ہو چکے ہیں وہ پیپلز پارٹی جو کہ ان کے ساتھ کھڑی تھی حکومت کو بچانے کے لیے، وہ بھی اب وہی باتیں کر رہی ہے جو کہ مریم صفدر صاحبہ یعنی کہ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے۔ تو اس لیے اور ساری کی ساری تقریر کا جو موسٹ تھا پورشن، وہ سارے کا سارا اسی موضوع پہ تھا، اور انہوں نے بڑی ہی لہک کے اور انجوائے کر رہی تھیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو وزیر اعظم عمران خان اور پنڈی کے درمیان تعلقات بڑے آئیڈیل تھے، تو اب تعلقات وہ آئیڈیل نہیں رہے اور تعلقات ہو گئے ہیں خراب، اور پھر انہوں نے ظاہر جو کچھ بیان کیا۔ تو اب آتے ہیں جی اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معاملات جتنا مرضی آپ کہہ دیں کہ حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ امن ہے اور اطمینان پایا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جو حالات کشیدگی جو پیدا ہوئی ہے خاص طور پہ، وہ ریپیئریبل ہے ابھی تک، لیکن کچھ دنوں کے بعد اگر یہ اسٹیٹس کو رہتا ہے تو یہ ارریپیئریبل ہو جائے گا۔ اور یہ والا ہفتہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، انہوں نے اچھے پلیئر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب ذہن میں رکھیے کہ کرکٹ، وہ کرکٹر ہیں، فاسٹ بالر ہیں، اور جب ان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ گڑبڑ ہو جاتی ہے، چوکے چھکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا دیر ریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے سائڈ پہ جا کے، اور وہ کیا کہنے ہیں باؤنڈری پہ جا کے فیلڈ لی جاتی ہے، وہاں پہ کھڑا ہو کے تسلی کی جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی اور بالر آتا ہے، وہ ذرا کرتا ہے اپنی بالنگ، اس کے بعد پھر نیا بالر دوبارہ پھر وہ تازہ دم ہو کے آتے ہیں، اگلے سپیل میں تو اچھی بالنگ کرواتے ہیں۔ لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مشورے دینے والے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن مشورے دینے والے ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، اور جو ان کے خلاف تانے بانے بنے جا رہے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح رہتا ہے اور اس ہفتے میں اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر حالات خرابی کی طرف ہوں گے، اور بلاول بھٹو یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا وزن پنڈی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور مریم صفدر صاحبہ نے بھی فیصل آباد میں آ کے واضح میسیج دے دیا ہے کہ ہم کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں۔ تو دوسری جانب پی ڈی ایم نے بھی دوبارہ سے مہنگائی کے خلاف بھی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے، اور اگر یہ معاملہ، یہ کشیدگی بھی برقرار رہتی ہے اور ادھر مہنگائی کے خلاف مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اگر اس کو مینیج کر لیتی ہیں تو معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، اور اس گڑبڑی سے بچنے کا واحد حل وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور جام کمال یہی حال بلوچستان میں ہے، اور وہ بھی اسی ہفتے فیصلہ ہونا ہے کہ جام کمال کا مستقبل کیا ہے۔ اب تک جام کمال کے حالات جو ہیں وہ ڈاواڈول ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ پنڈورا باکس کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے، اور پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے تھے جن لوگوں کے، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی ہے۔ ایف بی آر کو فریق بنایا گیا ہے کہ وہ پنڈورا پیپرز میں جتنے بھی نام آئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے، اور آف شور کمپنیوں کو فنڈز کی منتقلی کے دوران کسی غلط کام کا ارتکاب کیا ہے تو ان کے خلاف انکوائری شروع کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی اور پھر اس کے بعد پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ جو کہ قدرتی ہے، وہ ایک چیز زبردست داخل ہو رہی ہے، اور حکومت اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو جناب سارے محاذ ایک ہی وقت میں نہیں کھولے جاتے، یہی بصیرت کا تقاضا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔